بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے. اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہر کچھ ہے. اسی سے انتہا ہے، اسی سے کہ آغاز ہے. سب کچھ اسی پر ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ اسی سے شروع ہو جاتا ہے. وہ کن فیکون والی ذات ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو جب یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، جو تمام صفات ذاتیہ، صفات کمالیہ اس کا مجموعہ ہے، تو چاہیے کہ ہم سب بندے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے. غیر سے کیا کریں؟ امید نہ لگائیں. مخلوق سے امید نہ لگے بلکہ خالق سے امید لگائے. مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات خالق ہے، تو خالق سے امید لگا کر بیٹھ جاؤ. مخلوق کو صرف اسباب کے ماتحت استعمال کر کے توجہ اللہ، توکل اللہ تعالیٰ پر کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ میں آپ کو قرآن کی آیات بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن نیک لوگ، اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں بلکہ شدید محبت کرتے ہیں. اشد بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. جب نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تو چاہیے کہ اسی کی تقاضے کو تو پورا بھی کرے نا. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی تقاضے کیا ہیں؟ حقوق اللہ پورا صحیح ادا کرو. حقوق اللہ میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو آپ نے حج، یہ تو آپ نے صحیح ادا کرنا. اس کے علاوہ حقوق العباد، جو کہ اکثر لوگ یہاں سے غافل ہے. حقوق العباد مطلب مسلمان اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بس اس کی کیا کرو؟ عزت کرو. یہ حقوق العباد کا مفہوم مختصر یہ ہے. عزت کس طرح ہے؟ آپ والد کی طرف سے آپ کو جائیداد مل گئی، آپ بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، بہن کو عزت. حقوق العباد انسانیت ہے. آپ کا پڑوسی ہے، اس کا احترام کرو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. سمجھا نا؟ آپ کے کسی کے ساتھ معاملات ہیں، کسی کے ساتھ تجارتی معاملات ہے، اس کے ساتھ کیا کرو؟ دھوکہ مت کرو. کوئی کام ہے، رشوت مت دو. یہ معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. حقوق العباد کا مختصر مفہوم کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوں. جب ان دو باتوں کا آپ خیال کریں گے تو حقوق العباد کا بھی خیال کریں گے، حقوق اللہ کا بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت کی چنگاری ڈال دے گا. چنگاری کے تو چلا، جب یہ چنگاری آپ کے دل میں پڑ گئی نا، یہ چنگاری اللہ کی محبت کی، تو آپ اللہ تعالیٰ کی کیا بن جائیں گے؟ عاشق بن جائیں گے. دنیا کے لینڈ میں بھی ہے، جب عاشق ہوتے تو معشوق کی کیا ہوتے؟ اپنی ترتیب ہوتی ہے. جب کوئی اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا عاشق، تو اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے، آپ نے محبت کا دروازہ کھولنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرف ہر وقت اپنے بندوں سے محبت کرتے، اس کا دعویٰ ہے. لیکن اس دعوے کو آپ ہی نے ثابت کرنا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے. اس کے لیے میں نے کو بتا دیا، حقوق اللہ بھی کرنا ہے، حقوق العباد بھی کرنا ہے. اس کے بعد یہ، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ پاک کی ضرورت ہے. اللہ پاک تو اللہ الصمد ذات ہے، وہ تو بے پرواہ ذات ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَيَمْسَسْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اللہ پاک کو نہیں روک سکتی. اس کا مفہوم یہ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا، خیر کا ارادہ کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. تو سب جو کمالات اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے.
سب طاقت اللہ تعالیٰ کی ماتے ہے، تو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جب وہ آپ کو مل گئی نا، جب وہ آپ کو مل گئی نا اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ آپ کے دل میں ایک مرتبہ پڑ گئی نا، ایک مرتبہ پڑ گئی نا، تو پھر یہ اس کے بعد جو معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے۔ دوست کون ہوتے کہ اس کا کوئی غم نہیں، لا خوف علیہم، نہ دنیا میں خوف ہوگا اس کو کسی کا، ولا هم يحزنون، نہ آخرت کی فکر اس کو ہوگی، آخرت کا غمگین نہیں ہوگا کہ میں جہنم کی فکر اس کو نہیں ہوگی، بلکہ وہ جنتوں کے بارے میں سوچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عاشق معشوق آپس میں مل جاتے ہیں نا تو پھر اس کا کوئی اور ہوتا ہے۔ آپ عاشق ہو اللہ کے، اب قیامت کے دن اپنے معشوق اللہ تعالیٰ سے ملو گے، وہ جب آپ کو دیکھے گا نا تو اس کے بعد آپ کو جو انعامات دے گا وہ تو انشاءاللہ پھر جب آنکھیں بند ہو جائے نا پھر وہ قیامت کے دن ایسے آپ کو مقامات دے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کون بندہ ہے، تو ندا آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، یا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اس نے دنیا میں اپنی خواہشات کی پرواہ نہ کی ہوئی، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے رضامندی کی خاطر اپنی پوری زندگی صرف کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔